بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امریکہ اور روس کی پاکستان کی معیشت میں بہتری پر کھل کر تعریف ہے۔ امریکہ کا ملکی معاشی منظرنامے کو منفی سے مستحکم قرار دینے کا خیر مقدم ہے اور روسی میڈیا کے مطابق پاکستان کی موجودہ معاشی پالیسی ملک کو استحکام کی راہ پر ڈالے گی۔ ناظرین کرام، تفصیلات کے مطابق پاکستان کی معیشت میں حیرت کن بہتری پر جہاں عالمی ادارے تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی پالیسیوں کی تعریف کر رہے ہیں، وہیں اب دنیا کی دو بڑی اقتصادی طاقتوں امریکہ اور روس نے بھی اس حوالے سے رد عمل دیا ہے۔ دونوں ممالک نے پاکستان کی معاشی پالیسیوں اور معیشت میں بہتری کی تعریف کی ہے۔ روسی میڈیا نے بھی اعتراف کیا ہے کہ پاکستان معیشت میں بہتری لا رہا ہے، جبکہ امریکہ نے ملکی معاشی منظرنامہ منفی سے مستحکم قرار دینے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ناظرین کرام، روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ مالی سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاری میں 200% اضافہ ہوا۔ صرف نومبر میں 64 کروڑ 20 لاکھ ڈالر مالیت کے بانڈز خریدے گئے۔ روسی خبر رساں ادارے کے مطابق مالی سال کے اختتام تک 3 ارب ڈالر مالیت کے بانڈ فروخت ہونے کی توقع ہے۔ بلوم برگ کی فہرست میں موجودہ 94 سٹاک مارکیٹس میں سے پاکستانی سٹاک مارکیٹ سب سے اوپر ہے۔ روسی خبر رساں ادارے کے مطابق پاکستان کی موجودہ معاشی پالیسی ملک کو استحکام کی راہ پر ڈال دے گی۔ غیر ملکی سرمایہ کاری 55% برطانیہ اور 44% امریکہ سے آئی۔ پاکستانی چینی سرمایہ کاروں کے لیے 1 ارب ڈالر کے پانڈا بانڈز جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جنوبی ایشیائی امور کی انچارج ایلس ویلز نے وزارت خزانہ کی جانب سے اصلاحات کی کوششوں اور IMF پروگرام کو سراہتے ہوئے موڈیز کی جانب سے پاکستان کے معاشی منظرنامے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی قائم مقام سیکرٹری برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ایلس ویلز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ جرأت مندانہ معاشی اصلاحات سے پاکستان ترقی کو فروغ، نجی سرمایہ کو متوجہ اور برآمدات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس پر مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ حکومت کو مشکل اقتصادی حالات ملے، 15 ماہ میں بہتری لائے، غربت میں کمی لانے میں بھی مائکرو فائنانس کے شعبے کا نمایاں کردار ہے۔ نان ٹیکس ریونیو میں 5 ماہ میں 100% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ نان ٹیکس ریونیو کا 1200 ارب کا ہدف حاصل کریں گے۔ IMF اب پاکستان کو قرض کی دوسری قسط 500 ملین ڈالر جلد ادا کر دے گا۔ ناظرین کرام، بدھ کو مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے مائکرو فائنانس سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مائکرو فائنانس کے 70 لاکھ سے زائد صارفین ہیں جو بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مائکرو فائنانس کا شعبہ ملک کے متعدد چیلنج سے نبرد آزما ہے۔ ملک کا سیونگ ریٹ بہت کم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انویسٹمنٹ ریٹ 15% جبکہ علاقے میں 30% ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیکس پالیسی میں اصلاحات کا عمل جاری رہے گا۔ معیشت کو دستاویزی شکل دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مالیاتی خسارے پر قابو پا رہے ہیں تاکہ ترقیاتی شعبے پر خرچ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ غربت میں کمی لانے میں بھی مائکرو فائنانس کے شعبے کا نمایاں کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ میکرو استحکام کے لیے متعدد اقدامات کے ثمرات آ رہے ہیں۔ حکومت کو مشکل اقتصادی حالات ملے، گزشتہ 15 ماہ میں اقتصادی حالات بہتر بنائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی اقدامات کو عالمی سطح پر سراہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF کے ریویو میں تمام اقتصادی اشاریوں پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیگر عالمی اداروں نے بھی 1 ارب ڈالر کی بانڈ مارکیٹ کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاروبار کرنے کے عمل میں بہتری آئی ہے۔ موڈیز نے پاکستان کی معیشت کو منفی سے مستحکم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقتصادی اصلاحات کے مثبت اثرات کو تسلیم کیا گیا۔ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 236% اضافہ ہوا۔ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی مد میں 650 ملین ڈالر سرمایہ کاری آئی۔ انہوں نے کہا کہ بلوم برگ نے گزشتہ 3.5 ماہ میں پاکستانی سٹاک مارکیٹ کی بہترین سٹاک مارکیٹ قرار دیا ہے۔ 5 ماہ میں تجارتی خسارہ بھی کم ہوا۔ ریونیو، وصولیاں، سرمایہ کاری اور ریمیٹنس بڑھا ہے۔
ADP نے اسی بہتری پر اپنے پروگرام میں $3 ارب اضافہ کیا۔ IMF کا اب پاکستان کو قرض کی دوسری قسط $500 ملین جلد ادا کر دے گا۔